اللہ اللہ اللہ۔ تعمیر شخصیت میں خواتین کا کردار۔ سب سے پہلے جن ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اپنے محنت اور کوشش سے اپنے گھرانے کو دیندار بنایا ہے، ان ہستیوں کی، ان ماؤں اور بہنوں کی مسلسل ذکر چل رہا ہے۔ آج بھی ہم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کا عجیب کردار ہے۔ حضرت اکرم رضی اللہ اسلام کے ایک عظیم جرنیل گزرے۔ شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو ان کو یہ خیال تھا کہ اب تو مجھے ضرور قتل کر دیا جائے گا، لہذا مکہ فتح کے دن اپنے گھر سے نکل کر کہیں سفر پر روانہ ہو گیا۔ لیکن اگلے دن ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھا اور عرض کرنے لگی، اللہ کے نبی، آپ میرے خاوند کو امن عطا کر دیجئے، اگر اجازت ہو تو ان کو میں آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو سمندر سے بھی زیادہ فراخ تھا، چنانچہ فرمایا کہ اسے معافی دے دی گئی۔ ان کی بیوی اپنے خاوند کو واپس لانے کے لیے نکلی۔ جب باہر نکلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر دریا کے اس پار جانے کے لیے نکل گئے۔ اسی وقت اس کی بیوی نے ایک اور کشتی کرائے پر کی اور اس کو تیزی سے چلنے کا حکم دیا اور جا کر اپنے خاوند کی کشتی کو پہنچی اور پھر اس کو آواز دے کر روکا اور کہنے لگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن کا پیغام لائی ہوں، آپ سفر میں نہ جائیے، واپس لوٹ کر آ جائیے۔ تو اس کے خاوند نے پہلے تو ضد کیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مگر ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں امن کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ چنانچہ حضرت اکرم اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اسلام کے اس عظیم جرنیل کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار ان کی بیوی کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ معزز سامعین، میری تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے، اگر ہم بھی اس طرح دیندار بن جائیں اور اپنے گھر والوں کو دیندار بننے کی کوشش کریں، بنانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں تو پتہ نہیں ہمارے بچے کس قدر نیک اور تقوی کی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی پورا خاندان پڑھا۔ اس لیے تمام خواتین حضرات کو چاہیے کہ وہ پڑھنے کا جذبہ رکھیں، خود بھی نیک بنیں اور گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، حضرت انس وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو بچپن سے ہی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا مدینہ میں رہتی تھی اور مسلمان ہو چکی تھی۔ ان کے شوہر مالک جو انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت ام سلیم اپنے بیٹے انس کو کلمہ سکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن ان کے شوہر مالک نے ان کو دیکھا کہ بچے کو کلمہ یاد کرا رہی ہے، سخت خفا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ایک تو تم نے خود باپ دادا کا دین چھوڑا، اب چاہتی ہو کہ یہ بچہ بھی بے دین ہو جائے۔ تو ام سلیم کا کردار دیکھیں کہ اس کا شوہر تو مسلمان نہیں لیکن اپنے بچے کو بھی کلمہ سکھا رہی ہے اور خود بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ ام سلیم فرمایا کہ یہ تو نادان ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، مگر مالک مسلمان نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ بعد کسی سفر میں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ام سلیم بیوہ ہو گئی کیونکہ بہت سمجھدار، بہادر اور نیک خاتون تھی، اس لیے ان کو کئی لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی خاطر شادی نہ کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ 10 برس کے ہو گئے۔ ام سلیم نے ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا نیک بن جائے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے خدمت میں اس کو قبول فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے خدمت میں رکھا۔ حضرت انس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بے شمار جو صحابی ہیں ان صحابیوں میں شمار ہو گئے۔ آپ بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس خود اقرار کرتے ہیں اگر میری ماں میری تربیت کا انتظام نہ کرتی تو میں بڑے گھاٹے میں رہتا۔ تو میری ماں بہنوں کو اس واقعہ سے، اس قصے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک بیوہ عورت جس نے شادی بھی کرنے کو پسند نہیں کیا لیکن اپنے بچے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی تاکہ میرا بچہ نیک بن جائے، میرا بچہ تقوی کی زندگی گزارنے لگ جائے، میرا بچہ اللہ والا بن جائے، میرا بچہ دنیا آخرت میں نیک اور کامیاب بن جائے۔ اسی طرح اس اماں نے محنت کر کے اپنے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں، مسجد میں کسی نیک آدمی کے پاس بھیجیں تاکہ وہ نیک ہوں، تعلیم پڑھیں، تربیت حاصل کریں تاکہ اچھے انسان بن جائیں اور دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح بھیجا تو اس نے جواب دیا اللہ کی قسم تیرے جیسا آدمی خالی واپس نہیں جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، میرے لیے حلال نہیں کہ تیرے نکاح میں آؤں، اگر تم مجھ سے نکاح کی خواہاں ہو تو پھر میرا حق کے مہر یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ بس ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور یہی ان کا حق کے مہر ہوا اور حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ سے نکاح فرما لیا، صرف اس شرط پر کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔
یہی اس کا حق محض ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی صابر، ایسی شاکرہ عورت تھی، اس قدر بردبار عورت تھی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹا جو حضرت ابو طلحہ سے پیدا ہوا وہ کچھ بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ کچھ دن کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ کہیں باہر سے آئے، بیٹے کی حالت دریافت کی۔ ام سلیم نے سوچا شوہر تھکے ہوئے آئے ہیں، اب رات کا وقت ہے، ایسے ہی اگر میں اس کو حقیقت بات بتا دوں گی تو یہ بہت پریشان ہوں گے اور سو بھی نہ سکیں گے۔ پھر اس نے بچے کا جب حال دریافت کیا تو یہ کہنے لگی کہ اب تو سکون میں ہے۔ اس بات میں کوئی جھوٹ بھی نہ تھا کہ مرنے کے بعد تو آدمی سکون میں ہی ہوتا ہے۔ ابو طلحہ مطمئن ہو گئے، کھانا وغیرہ کھایا اور رات کو اہلیہ سے ہم بستری بھی کی۔ اب صبح شوہر سے کہتی ہے کہ یہ بتاؤ، جب کوئی شخص کسی کو مانگی چیز یعنی ادھار پر کوئی چیز دے تو جب وہ واپس مانگے تو اس کو دینا چاہیے یا انکار کر دینا چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا بالکل، جو کسی سے ادھار چیز لے کچھ وقت کے لیے تو جب وہ مالک اس چیز کو واپس مانگے تو اس کو دے دینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ واپس کر دینی چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ کہنے لگی پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے والی نعمت دی تھی وہ واپس لے لی۔ ابو طلحہ رضی اللہ نے کہا کہ جب تو عورت ہو کر صبر کر سکتی ہے تو پھر میرا زیادہ حق ہے کہ میں صبر کروں۔ صبح کے وقت انہوں نے یہ سارا واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، خدا کی قدرت کہ اسی رات کے عمل سے حمل رہ گیا اور بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ عبداللہ خود بھی بڑے عالم بنے اور آگے ان کے 7 بیٹے ہوئے جو سب کے سب قرآن کے حافظ اور حدیث کے عالم بنے۔ یہ تھا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کی برکات۔ تو معزز سامعین، صبر والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیشہ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے صبری سے بچا کریں، صبر اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں آپ کی مقدر کریں گے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تیاری کرنے لگے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خلوت چاہیے۔ عرض کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں میری بیوی اور 2 بیٹوں کے سوا کوئی نہیں، ان کے ذریعے سے کسی بات کے باہر جانے کا کوئی خطرہ نہیں، یعنی جو بھی بات یہاں ہوگی وہ راز میں ہی رہے گی، باہر کہیں نہیں جائے گی۔ آج ہمارے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہو چکا ہے کہ کسی بات کو ہم راز میں نہیں رکھتے۔ تھوڑی بات اگر مل جائے کسی کی عیب کی یا کسی کی حقیقت کی تو پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو بیان کرتے پھرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رازدار بننے کی کوشش کریں اور فضول باتیں ادھر ادھر بتانے سے، بنا کر گھٹانے سے، کسی کی گلہ اور غیبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ اسی وقت آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے تیاری شروع کر دی، اپنے چادر کے 2 ٹکڑے کر کے ایک گٹھڑی باندھ دی اور گھر کا سامان تیار کر کے روانہ کر دیا۔ یہ بیٹی ہیں لیکن اپنے والدین کے دین کے معاملے میں معاون بن رہی ہیں۔ آج تو ہم اپنے والدین کے، گھر والوں کے دینی معاملات میں معاونت نہیں کرتے، لیکن بے دینی کے معاملے میں ہم
معاونت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ سفر شروع ہونے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے کھانا بنا دینا۔ اپنے غلام سے کہا تم بکریاں چرانا، اور بکریاں چرانے کے بہانے سے غار ثور میں آ کر ہمیں دودھ پلانا۔ اپنے بیٹے عبد الرحمان سے کہا کہ تم سارا دن قریش مکہ کی حالات کی خبر لینا اور رات کے وقت غار میں آ کر ہمیں اطلاع کرنا۔ اپنی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی تم چھوٹی ہو، تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، تم ہمیں غار ثور میں کھانا پہنچا دینا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور ضرور پہنچاؤں گی۔ اس کے بعد ہجرت کا سفر شروع ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ گھر میں آئے۔ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی ہو چکے تھے۔ وہ گھر میں آ کر پوچھنے لگے کیا ابو بکر چلے گئے ہیں؟ بچوں نے کہا کہ دادا ابو جی ہاں وہ تو چلے گئے۔ پوچھا کہ کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ گئے ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سمجھدار تھیں، انہوں نے کپڑے کے اندر کچھ پتھر اکٹھے کر دیے اور اپنے دادا کو کہا کہ ذرا ہاتھ لگا کر دیکھو اس کپڑے کے اندر بہت کچھ درہم و دینار رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ لگایا اور سمجھے کہ اس میں درہم و دینار ہیں، اس لیے ان کو اطمینان ہو گیا۔ دیکھیں کہ چھوٹی سی بچی اپنے دادا ابو کو کیسے تسلیاں دے رہی ہے اور سفر ہجرت میں کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر ہماری یہ چھوٹی بچی ہوتی تو یہ تو بہت شکوے اور شکایت کرتی، ایک تو ابو خود چلے گئے، دوسرے کھانے پینے کے لیے کوئی انتظام کر کے نہیں گئے۔ لیکن یہ ابو بکر صدیق کا گھرانہ تھا، ان کی بیٹی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو سفر سامان تیار کر کے سب کچھ ان کو دے دیا اور گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ درہم و دینار نہیں چھوڑا۔ لیکن جب دادا نے پوچھا تو اس کو کہا کہ کھانے پینے کے لیے بہت درہم و دینار چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ تھا ان کی ایمانی جذبہ۔ انہوں نے کھانا لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غار ثور میں پہنچایا، دوسرے دن کھانا پہنچانے کے لیے جب حاضر ہوئی تو رنجیدہ اور اداس اور غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اسماء تم اداس کیوں ہو؟ اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی اللہ کے نبی کل جب میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کر کے واپس جا رہی تھی اس وقت مجھے راستے میں ابو جہل مل گیا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا اے ابو بکر کی بیٹی تمہیں پتا ہوگا کہ تمہارے پیغمبر تمہارے نبی کہاں ہیں؟ اے اللہ کے نبی میں نے سچ بولا اور میں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس نے مجھے بالوں سے بدبخت نے پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگے کہ جلدی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں تجھے ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے انتہائی سخت سزا دوں گا۔ میں نے کہا فقض ما انت قاض، تو جو چاہے کر لے، میں تجھے ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اے اللہ کے محبوب، اس نے مجھے اچانک تھپڑ رسید کیا، میں چٹان پر گری اور میری پیشانی سے خون نکل آیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے پھر سر کے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگا اسماء میں تجھے بہت ماروں گا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا ابو جہل اے بدبخت، میری جان تو تیرے حوالے ہو سکتی ہے مگر میں اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ اس بات کو سن کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا مگر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے دیں گے۔ یہ تھا صدیق اکبر کے گھرانے کی قربانی اور دین اور ایمانی جذبہ۔ ہجرت کی کامیابی میں اگر صدیق اکبر کا آپ حال دیکھیں گے تو ان کی اس بچی اسما کا بہت بڑا کردار ہے جو آپ کو بیٹی کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ میری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ دنیا کا جو بھی نقصان ہو اس سے نہ گھبرائیں، مگر دین کا اگر معمولی سا حصہ بھی نقصان ہو جائے تو اس کے لیے ہم تیار نہ ہوں۔ دینی نقصان سے بچنے کے لیے کوشش کریں اور خود بھی دیندار بنیں اور گھر والوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ یہی گزارش ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ آج سے عزم کریں، آج کے بعد انشاءاللہ ہم خود بھی نیک بنیں گے اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں گے اور اپنے شوہروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہی میری عرض ہے آپ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں، یہی مختصر عرض ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے آپ دینی ماحول میں رہنے کے لیے اپنے بچوں کو ہمارے اس مدرسے میں بھیجنے کی کوشش کریں، اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی ہو چکی ہیں جو باقاعدہ مدارس میں نہیں پڑھ سکتی ان کے لیے شام کے وقت ایک مختصر کورس رکھا گیا، گھنٹہ آدھا تک اس کو دینی باتیں سکھاتے ہیں، اس کے لیے بھی تمام مستورات کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔